ہماری بچپن کی خواہش ہے. یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی. اللہ پاک ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے. اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے ان سے جو جملے کہے گئے تھے تو انہوں نے رجوع بھی کیا تھا، تو یہاں تک تھا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے اس وجہ سے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے اور معاذ اللہ وہ قتل کے فتوے دے رہے ہیں. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو، حدیث پڑھی ہو، تو پھر بھی بندہ ایسی سوچ نہیں رکھتا، کیونکہ ساری زندگی بندے نے قرآن کی بات کی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کی ہو، تو اچانک مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان فرشتہ تھوڑی ہے، تو پھر اس کے اوپر فتوے دینے شروع کر دینے. تو آئیے ناظرین، مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے وطن تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ بڑا ساتھ دیا ہے ان کا مرزا علی انجینئر نے. یقین مانیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ساری عمر مخالفت کرے اور پھر وہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہے وہی اس کا ساتھ دے مشکل وقت کے اندر. تو چلے ناظرین پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں. تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم، یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. یہاں تک پھر نادر علی نے کہا نہیں، آپ کو سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف محبت سے ایک میٹنگ ہو جائے گی آپ کی. پھر کہنے لگے آپ کی طرف سے گارنٹی ہے. میں نے کہا میری طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ میں بحث کروں گا، نہ میں کوئی سوال پوچھوں گا. پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا آپس میں. انجینئر صاحب ایسی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. میں کب مناظرہ کر رہا ہوں؟ میں آپ سے وہ جو پروفیشنل مناظر ہوتے ہیں میں وہ ہوں ہی نہیں. تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز میں، وہ خود سوال لکھ کے لائے گا کہ کراچی سے میں مفتی طارق مسعود، جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں، میں نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگایا، لیکن آپ کو شوق ہے دیوبندی بریلوی کو پروموٹ کرنے کا ان ناموں کو. وہ آ گیا انجینئر صاحب، وہ آ گیا. تو میں مفتی طارق مسعود دیوبندی حنفی بنفس نفیس آپ کی خدمت میں اقدس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو جواب آپ نے دیا نا کلپ میں، وہ جواب آپ کا درست نہیں ہے. نادر علی صاحب کے اس بات کو 3-4 مہینے ہو چکے ہیں. وہ گئے، میں نے پھر فون کیا نادر علی کو پچھلے مہینے. میں نے کہا بھائی کیا بنا؟ وہ آپ میٹنگ کروا رہے تھے، کہہ رہے کہ نہیں وہ نہیں آ سکتے. میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں یار. انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب بھی مہینہ گزر گیا. آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلم. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں، تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا، اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ، مفتی صاحب تشریف لے آئیں، آپ اکیلے ہی آ جائیں، اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اصول پہ بات کریں، میں تیار ہوں. ویسے میں نے جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین بندہ کہیں بھی چلا جائے نا، گھر گاری ہوتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا پنجابی لوگ، بزرگ لوگ کہتے ہوتے ہیں گھر ورگی موج نہیں ہے، گھر گھر ہی ہوتا. تو ناظرین جب بندہ گھر سے باہر کہیں گیا ہو تو ان کے اوپر کیا بیتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. نہیں تو پھر آپ ان سے لوگوں سے پوچھیں جو بیچارے اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے اللہ پاک رزق میں برکتیں فرمائے اور اللہ پاک ان کو عزت عطا فرمائے. تو ناظرین گھر بڑی اہم چیز ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات کرتے چلیں، گھر جو ہے نا، گھر وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. ورنہ ناظرین یقین مانیے میں اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ان کے بھی حالات جو بیچارے کرائے پہ ہوتے ہیں، ان کے حالات دیکھیں بیچارے. آپ دیکھیں گے ملک کے حالات دیکھیں گے، پھر آپ سوچیں گے کہ بیچارے وہ کرائے جو پہ رہ رہے ہیں
وہ گھر کا گزارا کیسے کرتے ہوں گے. گھر بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو گھر جیسی نعمت دی ہے نا تو ناظرین آپ اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں. بلکہ میں یہ جملہ کہوں گا جب بھی گھر سے باہر نکلے تو دعا پڑھا کرے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. گھر میں داخل ہو تو تب بھی دعا پڑھا کریں اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا. کیونکہ اللہ پاک نے اتنی پیاری ہمیں نعمت دی ہے. تو ناظرین میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.